بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 وما ابرئ، انٹروڈکشن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی اطاعت و محبت کی دنیا کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اندھیروں سے نور کا سفر ہے۔ قرآن کی آیات کا مقصد زندگی کے اندھیروں کو دور کرنا اور روشنی کی راہیں دکھانا ہے۔ اسلام کا سرسبز و شاداب درخت ایمان سے بنتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں گے، بڑی ہی خوشبو آئے گی تو ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے، جس پر کافر سخت پریشان ہوں گے۔ ہم نے شیطان کے پیچھے لگ کر کیا پایا، پچھتائیں گے۔ شیطان کہے گا میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ اپنے راستے کی طرف بلایا تھا۔ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پودا شروع ہوتا ہے۔ شکر سے نعمتوں کا بڑھنا یہ ہے نیکی کی توفیق بڑھ جاتی۔ دکھ میں شکر کرنا پہلے سے بہتر نعمت عطا کرواتا ہے۔ نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی عبادت ہے، یعنی خوف الہی اور ڈرتے رہنا۔ الحمدللہ لیکن ان کو کیا کہہ رہے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کافروں کو ہر طرف سے یہ ہم بار بار اتقوا اللہ ڈر 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 کا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب نافرمانی کی میرے سامنے آئے گی تو میں اللہ سے ڈرنے والی، تو میں اس سے بچت کی کوشش کروں گی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی غلط گانا لگا ہوا ہے، میں اللہ سے ڈر کر کے اپنے کان میں انگلی دے لوں گی اور اس سے بچ کے پیچھے چلی جاؤں تاکہ مجھے آواز نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ خوف الہی۔ اور بری چیز میری آنکھوں کے سامنے آئی، میں نے اسے فوراً آنکھیں پھیر لی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ خوف الہی۔ یعنی ہر برائی سے، ہر اس چیز سے جو خدا کو ناپسند ہو، اس سے بچنا اتقوا اللہ کہلاتا ہے۔ ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، جڑیں گہری، تنا سیدھا اور شاخیں مضبوط ہوتی ہیں۔ مومن کے نیک اعمال اسے ہر لمحہ بلند کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے شروع میں قرآن میں پڑھا تھا نا، صراط مستقیم، اللہ مجھے مستقیم رستہ دے، یعنی نیکی کا وہ رستہ جو اوپر کو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب بھی وہ اس رستے پہ سفر کرتے ہوئے نیکیاں کرتا جاتا ہے تو ہر لمحے خود بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور شروع میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ جب بھی ہم اس رستے پر چلتے ہیں تو ہم دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے دل ہی جو ہے وہ دنیا سے لگنا، پہلے ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوتی ہے۔ جب ہم اس رستے پر چلتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے، عبادات سے، نیک اعمال سے اللہ کی طرف قربت میں جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے دل دنیا سے کٹتے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو رنگین ہیں دنیا کی، ان کو بنانے، سجانے، انہی کے چکر سے ہماری طبیعت بیزار ہو جاتی ہے، بلکہ ہماری طبیعت کہاں جاتی ہے؟ قرآن کی طرف، سجدوں کی طرف، ذکر میں اور نیکی میں، نیکی کے محفلوں میں۔ تو انسان کا رغبت جو آہستہ آہستہ پوری کی پوری وہ انٹر ہو جاتا ہے اس دنیا میں جہاں سراسر اللہ کی خوشیاں دی ہیں۔ تو یہ ہے مومن کے نیک اعمال جو اوپر کو جاتے ہیں۔ جو لوگ کلمہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ کافر کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر کہتا ہے تیرا رب کون، تیرا رسول کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ فرشتہ آواز دیتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ پھر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا ہے، جو اس کو ایسا مارتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق و مغرب کی مخلوق اس کو سنتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہم لا تجعلنا منہم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے شہر، ماں باپ اور اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک اللہ ہے۔ اب جو یہاں حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے ایز اے پیغمبر، وہ اب پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے،
اب یہ دیکھو، ہم مسلمانوں کی منڈی میں رہ رہے ہیں، لیکن مسلمان کسی گھر میں ڈھونڈے سے ملنا نہیں رہا، ہر گھر کے اندر وہ فسادات ہیں جو شیطانی ہے، ٹی وی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لالا لالا گھروں میں مچی ہوئی ہے۔ تو ان حالات میں ہم لوگوں کو خود اپنے گھروں کو بھی فسادات سے محفوظ کرنے کی محنت کرنا ہے، اور اپنے ماحول کو بھی پاک کرنے کی محنت کرنا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کے نور اور روشنی سے۔ جب بھی آپ دوسروں کو بات کو سنائیں تو اس کے لیے اپنی تقریر نہیں کریں کہ میں یہ کہتی ہوں اور میں وہ کہتی ہوں، بلکہ کیا کہنا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ یہی دیکھو گھروں میں باسات بج رہے، تو ہم بڑی پیارے انداز سے نرمی سے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بانسری کی آواز میں کان میں انگلی دے لی تھی، اور آپ گھر میں وہ شور مچایا ہوا ہے جو شیطانی شور ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں وہ ایکچوئل اب ہمارے لیے پیغام ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار نہیں کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی سے میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب اوپر آپ کا حکم ہے اور نیچے شیطانی۔ اب جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے جو پیغام ہے رحمان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے فرائض کو اب بھولے بیٹھی ہے، کیونکہ وہ اس کو ہے کہ میں دنیا تو انجوائے تھوڑا کر لوں، اور میں مسلمان ہوں، کلمہ بخش تو اللہ نے دینا ہی ہے، لیکن اس عظیم فرض کی ادائیگی کو بلانا ہمارے لیے بہت ہی سارا ہے۔ اللہ فوراً ہی صاحب آپ ہی کو پھر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے رستوں کو ٹیڑھا کرنے والے شیطان ہیں، وہ تو ہم آتا ہے ہر لمحے، یعنی شیطان کسی وقت نہ غفلت میں ہوتا ہے اپنی ٹارگٹ سے، اور نہ بھولتا چوکتا ہے، وہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو جس کو محنت کرنی چاہیے وہ سست پڑ گیا، تو جس کی محنت کا نتیجہ جہنم ہے تو وہ خود خوب محنت کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی پیغام اور دردناک چیز ہے کہ ہم اپنے فرض کو میں سستی میں ہیں، اور جن کا رزلٹ زیرو ہے کل، تو وہ فل اپنا کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی اینگل اور کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس لیے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے۔ یہ جو کہتے لو جی آپ یہاں سے ہی آ گئے اور اسی زبان میں ہمیں سمجھا اور کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھئی ایسا ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تم اس طرح کے اعتراض کیوں کر رہے ہو، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ بھئی تمہاری زبان ہوگی تو تم سمجھو گے، تو تمہاری زبان اگر نہیں ہوتی تو پھر تم کیسے سمجھو، پھر تو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لیے عربی ہی کو پسند کیا تاکہ ان کو سمجھ آئے بات کی۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ پھر اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا۔ یہ ایک تمثیل ہے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آنا کیا ہے، سے مراد شرک سے نکل کر کے توحید کی طرف لانا۔ پہلی قوموں نے شرک کیا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ کہا کہ میں نے اب اس اپنے بندے کو بھیجا ہے کہ پھر یہ لوگ تاریکیوں میں ڈوب چکے ہیں، وہ ان کو نکالو۔ تو جب یہ توحید متاثر ہوئی تو اللہ کو پیغمبر بھیجنے پڑے، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ شکر گزار بنو تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہوگی۔ اچھا، یہ جو اللہ نے حکم دیا نا، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ جب وہ ادھر سے نکلتے ہیں مصر سے اور رستے میں جا رہے ہیں، صحرا میں ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ شکر گزار بنو۔ تو یہ وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی صحرا میں جا رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، صعوبت میں ہیں، کھانے پینے کے مسئلے، یعنی بہت سفر اور صحرا دونوں ہی تکلیف دہ چیزیں، تو شکر کس بات کا کرے؟
تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھیا اس سے جو اس وقت تم تکلیف اٹھا رہے ہو، اس سے بہت بھاری تکلیف تم پیچھے اٹھا سکے اپنے بیٹوں کے قتل کی، جو انسان کے لیے سب سے سنگین ترین اذیت کا باعث چیز ہے۔ تو وہاں سے تمہیں اللہ نے نکالا ہے، تو اس پر شکر کرو۔ اب جو یہ سفر ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ جب شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیا۔ یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ منہ میں ہاتھ دبانا کیا ہے؟ جب بندہ کسی پہ تعجب کرتا ہے، جب بڑی حیرانی کا کرتا ہے، تو وہ اپنے منہ میں اپنی انگلی دے لیتا ہے اس خیال سے کہ یہ کیا ہے۔ اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجانہ میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ یعنی جو بندہ رحمان کی طرف توبہ سے رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ مدت مقرر کا زیادہ ہونا کیا ہے؟ زندگی میں برکت ہونا۔ تو توبہ ایسی خوبصورت نعمت ہے جس سے اللہ زندگیوں میں برکت دیتا ہے۔ تو اللہ، تو کہ ہم زندگی کے حریث ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں زندگی کی برکت کے وہ گر دے رہے ہیں جس سے زندگی بڑھ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ کیا ہے؟ عمر بڑھاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ایسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ اب جو بھی اب قرآن بتا رہا ہے کہ راہ حق کے مسافر داعیے دین کے لیے، پیغمبروں کے لیے اذیتیں ایک سنت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کسوٹی بنا دی ہے، جو میرے راستے، کافر کا تو انجام ہی بد ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو آزماؤں گا مختلف طریقوں سے۔ تو یہ قوموں کی اذیت کا آنے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ پر بھروسہ حسبی اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی ملتی ہے۔ آخر کار مرکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو ہمیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وہ بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یعنی جب بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، اللہ نے پھر وہاں ایک نئی دنیا اٹھائی ہے جو ان جیسی نہیں تھی۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا کہ یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچلا کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہ لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہائے اللہ، انسان کیسی بھیانک قسم کی سزاؤں کو خود خرید ہے۔ اللہ تو ہدایت دے انسانیت کو تاکہ وہ اس بھیانک انجام سے بچ جائے میرے مالک۔ ہائے ہائے تدبر۔
جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ دیکھو انسان کچھ کماتا ہے، مشقت سے بناتا ہے، ہائے جب اسے آگ لگ جاتی ہے تو راکھ بن جاتا ہے۔ اب کسی چیز کا بھی ایک چھوٹا سا ایک سوئی بھی گم ہو جائے ہماری تو ہمیں اس پہ اذیت آتی ہے، کہا ہے کہاں کہ میری ضرورت کی چیز تھی۔ تو وہ کچھ جو ہم نے اپنی بدعمالیوں سے بنایا اور اس کا رزلٹ راکھ ہو گیا، یعنی ہر گناہ ختم ہونے، مٹنے اور تباہ ہونے کے لیے اور جل جانے کے لیے ہے۔ یہاں یہ اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بدعمالیاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، خود اپنے آپ کو ہی جلا کے راکھ بنا دیتی ہیں۔ نیکیوں کو تو اللہ بتا رہے ہیں نا آسمان کی طرف جاتی ہیں، الحمدللہ آپ کا آخرت کا بہترین سرمایہ ہے، لیکن برائیوں کا اللہ کیا بتاتا آ رہے ہیں کہ ان کی برائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے اس راکھ کی سی جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ جو اعمال کیے بدبختی کے وہ راکھ ہوئے، اور کیا ہوا پھر؟ حالات نے ان کو اس راکھ کو بھی نہیں رہنے دیا، اس کو بھی اڑا کے لے گئی، یعنی اس کو ایسا بدبختی بدعملی بے بس کر دیتی ہے، ایسا بے کس کر دیتی ہے، ایسا تہی دست کر دیتا ہے گناہ اور برائیاں کہ انسان کی ساری محنت جو ہے وہ ایسے ضائع ہو کے تو صفحہ ہستی سے مٹی جاتی ہے، یعنی خاک بھی وہاں پڑی نہیں رہتی بلکہ وہ بھی اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بڑی زبردست قسم کی مثال اور وارننگ سے بتا رہے ہیں کہ گناہ اور برائیاں کمانے والے لوگ جو ہیں کل وہ کتنے تہی دست ہوں گے کہ ان کے عملوں کی راکھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گی، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ جو محنتیں کی، جو کمایا، جو برائی اور گناہ سے انہوں نے یہ سودوں کی دنیا سے، ہم سود کے ساتھ اپنی بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس کا مٹھ مار دیتا ہوں، تو وہ جب مٹھ مار جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہاتھ ملنا تو اپنی جگہ ہے، کل کا جرم بھی ان کا محفوظ ہو جاتا ہے جس کی کل سزا پانی ہے۔ تو اللہ کہتے یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ گم گشتگی ہے گم ہو جانا، کھو جانا، گوا جانا۔ اللہ کہتے ہیں ہائے ہائے تم تو گواچ ہی گئے ہو، مطلب یہ کہ تم اصلی راستہ چھوڑ کر کے تو سلپ کیے، تو صحراؤں میں ایسے گم ہوئے کہ تم نے اپنا وجود ہی مٹا دیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو برحق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا غور ہی کر لو اے نادانو، ایسے خراب سودے کرنے والے، اب تمہیں کچھ اس کائرات کی طرف غور کر کے دیکھ لو کہ رب الرحمن نے ہر چیز اتنی بامقصد بنائی ہے، تو تم بھی کچھ اپنی بامقصد زندگی گزار لو، تم بھی کچھ اپنی دنیا آخرت بنا لو۔ تو نادانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے نصیحتوں کے ساتھ ان کو جگا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ ہائے ہائے، اعمال کی بربادی اپنی جگہ ہے، سب سے بڑی بربادی اور حسرت یہ کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے دنیا میں دوستیاں بنائیں، جن کے ساتھ ہم نے پارٹیاں مل مل کے دعوتیں کھائیں، جن کو ہم نے سمجھا کہ یہ میرے ہمدرد ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اعمال بھی ضائع اور یہ لوگ بھی میرے دشمن، اور یہ بھی میرے کسی کام نہ آئیں گے۔ کام کون آئے گا؟ جس میں نے اللہ کے لیے دوستی اور محبت کی ہوگی، وہی میرا دنیا آخرت کا سرمایہ بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ یہ شیطانی چیزیں سب جو ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری
ہائے ہائے، یہ دیکھو، مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کا ہمدرد، ساتھی اور خیر خواہ، اور ایک دوسرے کا ہیلپنگ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو شیطانی تعلقات، یہ نہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ دینے والے اور نہ آخرت میں۔ استغفر اللہ، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بڑی ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ آیت تدبر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا ہے؟ التفات، جو ہم پڑھ چکے، التفات قرآن کی خوبصورت چیز ہے، بات کا ایک طرف سے دوسری طرف پلٹنا، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، حیران وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کلمہ طیبہ سے اللہ نے ایک درخت کو مثال دی ہے۔ اسے میں مطلب یہ نہیں کہ یہ جو پودے باہر اگے ہیں ان کی مثال، صرف یہ بتانا مقصود ہے، ایک پودا جو لگتا ہے الحمدللہ، تو اگر اس پہ محنت کی جائے تو وہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ایکچوئل یہاں کیا ہے؟ کلمہ ہمیں ایک بیسفل چیز دیتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمارے قدموں کو اس زمین میں مضبوط کرتا ہے۔ انسان کی جڑیں تو نہیں نہ ہوتی، استقامت اس کا اصل مقصد ہے۔ کلمہ ہمیں استقامت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ایک ہمارے اندر کانفیڈینس پیدا کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے راہ حق میں، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے والا بن جاتا ہے، تو اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اتنی پنپتی ہیں، اتنی بڑھتی ہیں، اتنی الحمدللہ پھیلتی ہیں کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ عرش تک جاتی ہیں۔ مثلا تمہاری نیکیاں جو ہیں، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، تمہاری نیکیاں اوپر کو جاتی ہیں، تو یہ ہماری کلمے کے بعد جو مضبوطی ہے دنیا کے اندر، اور اس کے اندر سے جو ہماری نیکیاں پھوٹتی ہیں، قرآن پڑھنا، سجدے کرنا، ذکر اللہ، یہ سارے جہاد، حج، جو کوئی ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کرتے ہیں، تو وہ ساری کدھر جاتی ہیں؟ آسمان کی طرف، اتنے بڑھ جاتی ہیں کہ عرش تک پہنچتی ہے۔ مقصد یہ کہ میں اتنی مضبوط اس اللہ کی زمین میں ہو جاتی ہوں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر ذکر، میرا ہر سجدہ، میری ہر نیکی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ قبول کرتا ہے۔ جب میں صدمے میں جاتی ہوں تو میری آواز آسمانوں پہ گونجتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی میں ایک ایسا سرزب پودا بن جاتی ہوں کہ میرے پھل جو ہے انسان مخلوق کھاتی ہے، اور وہ انہی سے، یعنی میری نیکیوں سے لوگ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ اور ایک نیک کا کام کیا ہے؟ دوسروں کی زندگیوں کو سنوارنا، خیر انہوں کے دلوں میں ڈالنا، خیر کو زمین میں پھیلانا۔ تو یہ کیا ہے؟ کلمے کی برکت۔ اور یہ خیر جو ہے میری نہ صرف اس دنیا میں پھیل کر کے دنیا کو فائدہ دیتی ہے، بلکہ میرے عمل جو ہے اللہ کے عرش تک میری آواز کو پہنچاتے ہیں، الحمدللہ، اور اس پر میری فریادیں قبول کی جاتی ہیں، الحمدللہ۔ اور کلمہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ سے جوڑنے والا پہلا بیج، الحمدللہ۔ اس درخت سے یہ مثال مقصود ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلا کہ خبیثہ کلمہ جون سا ہے، شیطانی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بیس لیس، بغیر جڑ کے، بیکار۔ لیکن ایک تو ایمان والا ہے، کلمے والا ہے، وہ کتنا ہی ثابت قدم، اور اس کی ہر بات جو ہے اس میں کتنی مضبوطی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ہر نیکی کو ثبات بخشتا ہے، یعنی ہمیش کی بخشتا ہے۔ او ظالموں کو، اب دیکھو، اب یہاں ثبات سے ہم حضرت ابراہیم کو لے لیتے ہیں۔ ابراہیم کی طرف اشارے اللہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے دنیا کے اندر اس طرح سے الحمدللہ اپنے رب سے تعلق جوڑا اور تاریک دنیا میں روشنی کا منارہ بنا، اور اس طرح سے اس کی جو نیکی ہے
ثبات کیا ہے؟ ہمیشہ کی۔ آج بھی ہم ابراہیم کا نام پڑھ رہے ہیں، اللہ نے اس کے نام پہ قرآن میں سورت ڈال دی، اب بھی ہم تلاوت میں ابراہیم کہہ رہے ہیں قرآن کی میں، تو سبحان اللہ، ابراہیم جو تھے کیا تھے؟ انہوں نے ایسے اعمال کیے کلمہ طیبہ کی طرح جو دنیا میں نہ صرف اس وقت مضبوط تھے، آج بھی ان کی نیکیاں چل رہی ہیں، قیامت تک چلتی رہیں گی، اور عرش پر ان کے لیے محفوظ ہوتی رہی، اور عرش اللہ ہمیشہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ مثال یہاں ابراہیم کی طرف مسوب کی جا رہی ہے، اور ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھی ابراہیم کے دائی دین ہو، اسی دین پہ حنیف پہ چلنے والے ہو، تو تمہارا کریکٹر، تمہاری مضبوطی، تمہارا جسم، تمہارا وجود، تمہاری نیکیاں جو ہیں کچھ اس طرح سے محبت ہونی چاہیے جیسے ابراہیم کی تھی۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے، یعنی اللہ کو جو سب سے بری ہماری حرکت بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اتنی عظیم ذات جو قرآن میں اپنی شخصیت کو بتا رہی ہے کہ رب کیا چیز ہے، کتنی بلندی والی عظمت والی ذات، تو آخر ایک غلام اور ایک آقا کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں، ہم اٹھ کے اس آقا کے غلاموں کو ہی وہ صفتیں دینے شروع کر دیتے ہیں جو ذات ہستی کی ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ، ناپسندیدہ اور ناقابل معافی، تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اللہ اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے پہلے جو حساب کتاب کا دن ہے، لینے دینے کا، وہ خرید و فروخت کا دن نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ اللہ وہی تو ہے۔ اچھا دیکھیں، ہمارے حوصلے اتنے کم ہیں کہ ہم ساری زندگی اپنی اولادوں کے لیے بنا بنا کے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اچھا میرے اس کو دے دو، اس کو دے دو، اور میرے بعد یہ لے لو، تو یہ ہم نہیں خیال کرتے کہ یا اللہ ہم نے جو اتنا دنیا اکٹھی کی اور پچھلوں کو دے رہے ہیں، پچھلے پتہ نہیں میرے بسم اللہ بھی میرے بعد پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو اے کاش کہ ہم تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے بھی اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کروا لیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ سبحان اللہ، جہاں بھی پانی برسنا ہے وہاں قرآن کی مثل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے، اور اس کے آسمان جانتے ہو کائنات کی تمام نعمتیں اور بے حد و حساب نعمتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس قرآن کو نازل کر کے انسانیت پر وہ احسان کیا ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں جو ہیں اس پر بارش کی طرح برسا دی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہر قسم کا نعمتیں کیسے پا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، شکر کرے نہ کرے تو سب کو دیے جا رہا ہے، تو ایسا مہربان مالک ہے جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ تدبر، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب اللہ تعالیٰ خود سے اپنی ایک ایک نعمت گن کر کے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں دیا، یعنی زمین و آسمان کا انسان کے لیے بنانا، اس سے آگے کوئی ہو ہی نہیں سکتی عطا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، اور میں ہر لمحے تمہارے لیے نعمتوں کی باران کیے ہوئے ہوں، اور ایسے رزق تمہیں دیتا ہوں وہاں کچھ سے دیتا جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے مہربان رب، ایسے عظیم ارحم الراحمین اللہ کے ساتھ انسان کا کیا سلوک ہے، کیا بیہیو ہے، ہائے ہائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور دلانا چاہتے ہیں کہ اے نا شکر انسان، ذرا میری نعمتوں کو گن۔ آپ کو ہے جو گن سکے؟ میں ایک بندہ اگر یہ وجود اس کی نعمتیں گننا شروع کروں تو وہ نہیں شمار ہوں گی واللہ۔ اب آنکھ، کان یا زبان، ہاتھ تو ہم گن سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کار فرما نعمتیں ہیں وہ تو مجھے علم بھی نہیں ہے میرے رب نے۔ ایک آنکھ جو ہے بظاہر کیا نظر ہے، کچھ بھی نہ، لیکن اس میں یہ نور و بینائی اور دیکھنے کی قوت ہے، اور اس کا سرکل اور اس کی جو ٹپیکل پیچھے
چیز ہے۔ اسی طرح جب کسی بھی ڈاکٹر ایک اس پہ سرچ کرتا ہے تو اس میں سے کیا کیا کچھ گہرائیاں نکلتی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کتنی ہیں شمار ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے اللہ نے اس میرے وجود کے اندر اس کا سسٹم چلانے کے لیے، اس کو مجھے صحت مند رکھنے کے لیے، مجھے زندگی انجوائے کرنے کے لیے، اور میرے زندگی کی نعمتوں سے لطف لینے کے لیے اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ کر ڈالا ہے۔ اگر ایک زبان ہی دیکھیں، زبان میں ہم جب منہ میں کچھ چیز ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک مزہ آتا ہے، اور سبحان اللہ اگر میں 10 چیزیں کھاتی ہوں تو 10 لذتیں ہیں، قربان میں رب تیرے۔ تو اللہ مجھے اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میری عطاؤں کا یہ حال اور تیری ناشکری کا یہ حال، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لا شک فی ذالک۔ اے رب ہم تیری عطاؤں بخشوں کا شکردار شمار کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف ہے، دیا کسی نے اور پروٹوکول کسی دوسرے کو، یہ اتنا بڑی بے انصافی ہے، یہاں شرک کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور نہ شکرہ ہے۔ جس نے دیا اسی کا شکر بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کوئی مطالبہ نہیں میرے رحمان کا ہم سے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ میری نعمتوں کھاؤ پیو اور ان کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں بنا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی درمیانی عمر کی دعا یاد کرو، وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا، اللہ نے قبول فرما لی۔ اب سبحان اللہ دنیا کے اندر ایک ہی شہر ہے صرف مکہ، جو اللہ کا محبوب شہر ہے، وہ مکہ ہے۔ اور دیکھو چھوٹا سا شہر لیکن کروڑوں انسان اس میں سمایا ہوا ہے، یہ کیا برکت ہے، یہ کیا امن ہے اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا رزلٹ ہے کہ وہاں لوگ جو ان سے ہے جب اس میں داخل ہوگا وہ امن پا گیا۔ اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کیونکہ پیچھے بت پرستی کی وحشت اور خوف نے سب کو چھوڑنا پڑا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ میرے دشمن ہو، جو میں اپنے رب العالمین میرا صرف دوست ہے، اس بنا پر کہ یہ بت پرستی ایک غلیظ اور بہت ہی انسان کو جہاں توحید مضبوط کرنے والی، عزت دینے والی، بلند کرنے والی، اتنی بت پرستی انسان کو گرانے والی، پست کرنے والی اور اسفل سافلین میں شامل کرنے والی ہے۔ تو اس لیے ان کو بڑی نفرت تھی اس سے۔ اب انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی اس وجہ سے، اور آ کے یہاں اللہ کا گھر بنایا اور ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بت پرستی سے بچانا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان۔ اب یہ دیکھو وہاں سے آ کر کے بھی تو ان کو خوف تھا کہ یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر یہاں ہوا ایسا، ان کا خوف جو تھا وہ سچ بنا، اور لوگوں نے واقعی وہاں بت رکھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا، کعبے کو بتوں سے پاک کرانا، اور اپنے باپ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کو وہ حق اور وہ پاکیزگی بخشنا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اس گھر کو بنایا تھا۔ پروردگار میں نے ایک بھی آب و گیا آبادی میں اپنی اولاد کے ایک حصہ کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ اب جب سے قرآن شروع ہوا ہے ایک ہی بات پر فوکس ہے، وہ کیا؟ نماز۔ اس لیے کہ نماز واحد عمل ہے جو ایک غلام کو اپنے آقا سے ڈائریکٹ جوڑ دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور جوڑنے کی دھا یہ کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کہتے میرے اور اس کے درمیان کے فاصلے مٹا دیے گئے، تو کہاں میں کہاں، میرے آقا یہ کتنی عظیم نماز ہے، اللہ میں نمازوں سے محبت دے دے، اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اس میں ہمیں خشوع دے دے اللہ، اور جب واقعی ہم سجدے کریں تو ہمیں تیرا تقرب ملے، تیرے نور کی راحت ملے میرے اللہ۔ لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے دعا قبول کی۔ اب دنیا ایسے ادھر جا رہی ہے، اور پھلوں کی کیا انتہا ہے، اور پہاڑوں میں یا شاید کہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ آمین اللہم ربنا آمین ثم آمین۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔
परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को और सभी ईमान लाने वालों को इस दिन माफ कर दीजिए जिस दिन की हिसाब कायम होगा। आमीन अल्लाह रब्बना आमीन। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो। अल्लाह तो इन्हें टाल रहा है इस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, सर उठाए भागे चले जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु, अब ये जो नक्शा अल्लाह खींच रहे हैं, कुर्बान जाऊं उस मेहरबान अल्लाह के, ये एक जबरदस्त हमारे लिए इसके अंदर एक इंतहाई बारीक चीज है। अब कभी भी किसी इंसान की आंख, उसकी नजरों का जो एक्शन है वो टोन खुद इंसान नहीं जानता कि मेरी नजर किस वक्त क्या कैफियत है। उसकी बेनजीर बारीकी पर गौर करें कि वो कैसा बसीर अल्लाह है कि इंसान के हर एक्शन को कैसे गौर से मेरा रब देख रहा है। लगता है नजरें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। को इंसान ने नहीं जान सकता कि किसी के दिल की क्या हालत है। तो अल्लाह हमारे दिल की धड़कन, उसकी परेशानी, उसका पुरसकून होना, उसका खौफ से धड़कना और आंखों का एक्शन जो है वो तक यहाँ कुरान में अल्लाह दिखा रहे हैं कि मैं कितना बारीक बीन अल्लाह हूँ, मैं कैसा बसीर हूँ, मैं कैसा अलीम हूँ। हम पर अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी नजरों को भी तुम अल्लाह की हिफाजत में रखो और दिलों को, हालत को भी अल्लाह के सुकून में लाओ। ए नबी सल्लल्लाहु, उस दिन से तुम इन्हें डरा दो जबकि अजाब इन्हें आ लेगा। इस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत दे और दे दे, हम तेरी दावत को लब्बैक कहेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। मगर उन्हें साफ जवाब दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कसमें खा खा कर कहते थे कि हम पर तो कभी जवाल आना ही नहीं है। हालांकि तुम इन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था और देख चुके थे कि हमने उनसे क्या सलूक किया और उनकी मिसालें देख देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखी मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था, अगरचे उनकी चालें ऐसी गजब की थी कि पहाड़ उनसे टल जाएं। ये भी एक तमसील है कि इंसान और खसूसी जो शैतान के साथी हैं वो जब चालबाजी करते हैं तो इस तरह की गहरी चालें चलते हैं कि ये पहाड़ का हिल जाना भी उनके सामने काफी हो जाता है। लेकिन ताकत पीछे क्या है? मकड़ी के जाले जैसी। और राह हक में लोगों को हटाने के लिए इतने, अब इन चालों में यही देख लें कि पूरा यहूद और पूरी जो कुफर ताकत है वो इस्लाम की राहों के अंदर ऐसे ऐसे तरीके से चालें चल रहे हैं और ऐसे ऐसे तरीके से मुसलमान को मुसलमान ना रहने देने की और जवानों को भटकाने की कर रहे हैं साजिशें कि इंसान हैरान हो जाता है कि कुछ नहीं तो ये देख रहे बच्चे हमारे कार्टून देख रहे हैं, कार्टूनों पे भी जरा गौर करो, उनमें भी हमारे बच्चों के अंदर को गलाजतें डाली जा रही हैं को उनको उनकी बेस के अंदर। अब पीछे हमने पढ़ा ना कि जब आपके अंदर ही कोई भलाई डलने के लिए स्पेस ही नहीं रही तो फिर तुम भाई बिल्कुल भी तुम गंद से ही अंदर सारा बाहर लिया तो क्या कैसे चलोगे नेकी पर। तो जो अब हमारे बच्चे पैदाइशी तौर पर शुरू से ही गंदगियों से अपने बातन भरने शुरू कर दिए शैतानी चालों से, तो फिर कल क्या कैसे मुसलमान होंगे, कैसे उनके अंदर दीन डाल ले जाया गया। तो ये अल्लाह ताला आज की चालें हम जो हमारे सामने हैं, ये तब कुरान की चालें आज हमें बता रहा है कि कल भी शैतान की इस तरह की गहरी चालें थी और जबरदस्त किस्म की कि पहाड़ों को टाल दे, और आज भी ऐसा ही है। पास है नबी सल्लल्लाहु, तुम हर गिज ये गुमान न करो, अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादे के खिलाफ करेगा। अल्लाह जबरदस्त है और इंतकाम लेने वाला है। डरो उन्हें इस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदल कर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सबके सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब हाजिर हो जाएंगे। उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े हुए होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। ये इसलिए होगा कि अल्लाह मुतनफिस को इसके किए का बदला दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती।
یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی خدا ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔